آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے کفار قریش، ہم تم سے اور تمہاری عبادت سے بے نیاز ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہلاک کر کے زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے جو تمہارے بعد آباد بھی رہتے اور ہماری عبادت اور اطاعت بھی کرتے، اور فرشتوں کے آسمانوں میں رہنے میں کوئی ایسی فضیلت نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یا یہ کہا جائے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، پھر تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو اور کیوں انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو؟ کتنی زبردست بات اس آیت کریمہ میں بتائی گئی کہ جو کافر جو دلیل دیتے تھے کہ وہ آسمانوں میں رہتے ہیں اور وہ کبھی اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، اور اسی طرح وہ اللہ کی عبادت بتوں کی کیا کرتے، تو بتا دیا کہ وہ تمہارا مالک، وہ تمہاری عبادت کا حاجت مند نہیں بلکہ وہ بے نیاز ذات ہے۔ اگر وہ چاہے تو فرشتے اس کی عبادت کرنے کے لیے اتنے ہیں کہ وہ زمین میں انہیں آباد کر دیتا، وہ کبھی بھی کوئی گناہ، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری بھی کرتے، اس کی عبادت بھی کرتے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ کوئی بھی عبادت کر کے بھی کبھی غرور نہ کرے کہ میں نے عبادت کر لی، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ اللہ رب العالمین نے انسان کو توفیق دی کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ کسی نے ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ بچپن میں نماز نہیں پڑھتے تھے تو گھر والوں کی طرف سے مار پڑتی تھی، اور اب نماز نہیں پڑھتے تو کہا کہ یہ اب سمجھ میں آیا خدا کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم مسجد میں آ سکیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ ان کافروں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ زمین پر تشریف لانا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، تو اے لوگوں ہرگز قیامت کے آنے میں شک نہ کرنا اور میری ہدایت اور شریعت کی پیروی کرنا، کہ یہ سیدھا راستہ ہے کہ جس کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر تشریف لانا یہ برحق ہے، کیونکہ ان کا آنا اللہ نے خود بتا دیا کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا آپ کا وہ آنا، یعنی جب قیامت سے پہلے جب آپ تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہاں یہ تو قرآن کی آیت تھی، حدیث مبارکہ بھی آپ سن لیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور قیامت کے حوالے سے سنیے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں حضرت ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جو انصاف پسند ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور فرمایا مال اتنا بڑھ جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج لینے والے ہی نظر آتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام
میرے آقا نے بتا دیا کہ جب وہ اتنے انصاف پسند ہوں گے کہ وہ جب آئیں گے تو مال بھی اتنا بڑھ جائے گا کہ کسی کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک سنیے میرے آقا نے کیا بتایا، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت نواز بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ اب آپ غور کریں کہ دجال پہلے آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیجے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارے پر اس حال میں اتریں گے کہ انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 حلے پہنے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور آپ جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے چڑھ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے علم غیب کو دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی صدیوں کے بعد آئیں گے، لیکن کس طرح آئیں گے، کس حالت میں آئیں گے، کیا پہنا ہوا ہوگا، سب کچھ میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا۔ اور تیسری حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے، سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، اور میرے آقا نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے، اور فرمایا ان کا رنگ سرخی آمیز سفید ہوگا، درمیانہ قد ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے ہوں گے اور ان پر تری نہیں ہوگی، گویا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وہ اسلام پر لوگوں سے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب کو مٹا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے 40 سال زمین میں قیام کرنے کے بعد آپ وفات پائیں گے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث میں اور کھول کر بتا دیا۔ یاد رکھیے کہ یہ تو قیامت کی چند علامات آپ نے سنی، لیکن ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے 10 علامات بتائیں۔ اب سنیے وہ کون سی ہیں۔ اللہ ایسی نشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان و عافیت والی زندگی اور ایمان و عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ یہ حدیث پاک سنی، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے کہ جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب دیکھیں صحابہ کیا گفتگو کیا کرتے تھے، صحابہ کرام قیامت کی کیسی فکر ہے۔ اب دیکھو اس زمانے میں وہ آپس میں قیامت کی گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ہمارے پاس تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں یہ بھی ہوگا، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، ایک عجیب و غریب شکل کا وہ جانور ہوگا، یہ بھی قیامت سے پہلے نکلے گا۔ نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول۔ نمبر 6 یاجوج ماجوج کا نزول ہوگا، یعنی یہ نکل کر آ جائیں گے، اور ان کا پورا آپ پیچھے سورہ کہف میں سن چکے ہیں تفصیلاً۔ نمبر 7 مشرق میں زمین کا ٹھسنا۔ نمبر 8 مغرب میں زمین کا ٹھسنا۔ نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین کا ٹھسنا، اور نمبر 10 یمن سے ایک
आग निकलेगी जो लोगों को हका कर यानी मैदान महशर की तरफ वो ले जाएगी। ये 10 निशानियां मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम इन निशानियों को ना देख लोगे क़यामत नहीं आएगी। आगे सुनिए क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वला यसुद्दन्नकुमुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, और हरगिज़ शैतान तुम्हें ना रोके, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत पैगाम दिया, और वो क्या है, बड़े गौर से सुनिए। फरमाया हरगिज़ शैतान तुम्हें शरीयत की पैरवी करने से या क़यामत का यकीन रखने से या अल्लाह के दीन पर कायम रहने से तुम्हें ना रोक दे। क्यों? फरमाया बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन, और उसकी नफ़रत, उसकी अदावत फरमाया उससे ज़ाहिर है कि उसकी वजह से तुम्हारे वालिद हज़रत सैयदुना आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ ले जाना पड़ा और उनके जिस्म से नूर का लिबास उतार लिया गया, तो वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? उलमा फरमाते हैं कि कुरान मजीद में कई मकामात पर ये जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो शैतान है, इसकी अल्लाह ने बहुत पहचान करवाई, लेकिन हमें उसकी पहचान रखनी चाहिए और हमें उसके हरबे से बचना चाहिए। और इससे मकसूद क्या है? इससे मकसद ये है कि लोग शैतान के दुश्मन होने पर ईमान लाएं और उसके शर से बचने की कोशिश करें। आप देखिए कि मेरा रब किस किस अंदाज से शैतान से हमें बचाता है, शैतान क्या क्या करता है। सुनिए, अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया इन्नश शैतान यनज़गु बैनहुम इन्नश शैतान कान लिल-इंसान अदुव्वन मुबीना, बेशक शैतान लोगों के दरमियान फसाद डाल देता है, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब देखिए फसाद डालने वाला शैतान, अब जो बज़ाहिर नज़र भी नहीं आता कि फसाद फैल जाता है, तो वो शैतान के आलाकार बने हुए होते हैं और शैतान उनके ज़रिए भी फसाद कैसे फैलाता है। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ने इस खबीस लहीन का तारुफ देखिए कैसे फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और शैतान के रास्तों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देगा और ये हुक्म देगा कि तुम अल्लाह के बारे में वो कुछ कहो जो तुम्हें मालूम नहीं। जैसे काफिर और मुशरिकीन अल्लाह के बारे में क्या क्या, आज के भी ऐसे लोग मुल्हिद किस्म के लोग हैं कि जो ना अल्लाह को मानते हैं ना अल्लाह के रसूल को मानते हैं, तो वो ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह ने पहले बता दिया। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह ने बताया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिश सईर, फरमाया बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे दुश्मन समझो, वो तो अपने गुरोह को इसीलिए बुलाता है ताकि वो भी दोज़खियों में हो जाए। शैतान क्यों बुलाता है? ताकि ये भी दोज़खी बन जाए। इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और अगर तुम अपने पास रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी लग़ज़िश खा जाओ तो जान लो अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। लिहाजा हर इंसान को, हम मुसलमानों को चाहिए कि वो इस खबीस तरीन और इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन को पहचाने और इसके वारों से बचने और इस दुश्मन को ख़ुद से दूर करने की भरपूर कोशिश करे। आला हज़रत ने जो सलाम लिखा उसमें इस शैतान से बचने के लिए क्या खूबसूरत हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा किया। क्या कहते हैं आला हज़रत, सरवरे दी लीजिए अपने नातवा की खबर, सरवरे दी लीजिए अपने नातवा की खबर, नफ्स व शैतान सैयदा कब तक दबाते जाएंगे, तुम हो हफीज़ व मुगीस क्या है वो दुश्मन खबीस,
تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان لعین سے ہم سب کو بچائے اور ہماری نسلوں کو بچائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما۔ یا رب العالمین نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے، اس کے مکر سے بچا لے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، خیر، عافیتیں، سکون عطا فرما۔ زوال نعمت سے بچا، بدبختی سے بچا، گمراہی سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، شریروں کی شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، جادو ٹونے نظر بد سے بچا۔ یا اللہ عافیت والی، سلامتی والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ عافیت، سلامتی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔